أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت سارے اسٹوڈینٹس وہی ہیں جو ہمارے قرآن کلاسز میں کورسز میں ہیں، تو ہم جس طرح سے آؤ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے اس بیچز میں چل رہے ہیں آگے الحمدللہ، اسی طرح سے ہمارا یہ کورس ہے آؤ تجوید سیکھیں اور یہ بھی آسان طریقے سے انشاءاللہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 1 ہے، پہلا سبق ہے ہمارا اورینٹیشن کی کلاس ہوگی۔ اس کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ آنے والی انشاءاللہ اگلی 9 کلاسز میں ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سر کاشف سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ سر کاشف نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا اور الحمدللہ QC1 سے میں نے بھی یہاں سے شروع کیا تھا اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں۔ سسٹر سمیرا میری ٹیچر ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے وہ کلاس لے لیا کریں گی۔ آج تھوڑا ان کا نیٹ کا ایشو ہے، تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ سر کاشف آپ ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا ان کورسز کے بارے میں اور تجوید کے کورس کے بارے میں بھی خصوصاً۔ جی سر جی۔ جی سر انمیوٹ کر لیں۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب آ گئی۔ سر جی میرا خیال ہے کوئی ایشو نہ ہو آپ کی سائڈ سے۔ سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ انہیں کوز بنائیں تاکہ وہ اپنی شیئر کر سکے ویڈیو۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کی اس کلاس میں آپ سب کو یہ ویڈیو غالباً شاید بند ہو جاتی ہے، تو I don't know what's the issue. Anyways آپ سب کو اس میں خوش آمدید اور بہت بہت مبارکباد کہ الحمدللہ قرآن کو سیکھنے کے اس سلسلے کا آپ حصہ بنے۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا چونکہ آج کی تعارفی کلاس ہے اور کچھ احباب نے اس کے بعد کی کلاسز میں بھی حصہ لینا ہے، تو میں صرف سب سے پہلے تو اس کی جو ساری انتظامیہ ہیں جنہوں نے اس کو ارینج کیا ہے ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اور مبارکباد دینے کے لیے میرے پاس اس سے بہتر الفاظ کیا ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے قرآن سیکھ سکھائے۔ تو یہ وہ ہے جنہوں نے قرآن سیکھا، تجوید سیکھی اور اس کو سکھانے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہیں، تو حدیث کے دونوں حصوں پر عمل کر رہے ہیں۔ اور آپ بھی نصیب میں آپ سب کو مبارکباد کہ آپ حدیث پر عمل کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، کہ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ میری بہنیں اور سر سمیرا آج موجود نہیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ آپ کے ساتھ کلاس میں ہوں گی، یہ انتہائی زیادہ مبارکباد کی مستحق ہیں کہ ہوتے ہوئے انہوں نے اس شعبے میں مہارت لی، اپنے گھر کے سارے معاملات کو چلانے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے پڑھنے کے حوالے سے بڑی محنت کر رہی ہیں۔ ہماری جو بہن جو بھی اپنی کلاس آج کی لیں گی تعارفی کلاس، یہ خود سے اپنا ایک قرآن کا کورس بھی لانچ کر رہی ہیں۔ تو جو ہماری بہنیں اس ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اس سے ہمیں اصل میں انسپریشن لینی چاہیے۔ میں ان بہنوں سے بہت زیادہ کہ گھر کے معاملات چلانا، باقی سارے کام بھی اور پھر قرآن کے لیے وقت نکالنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے آگے بڑھنا، تو ہم سب بھی ان سے سیکھیں۔ اس کے علاوہ ساری ٹیم، بردر ہائی بیٹھے ہیں ساتھ، بردر آج بیٹھے ہیں اور دوسرے ہمارے جو ایکیوٹی حضرات بیٹھے ہیں، معذرت میں اس وقت شاید نام نہیں دیکھ سکتا سب کے، سسٹر سمیرا نے غالباً جوائن کیا ہوا ہے، سسٹر نورین کا نام میں لے چکا ہوں، بردر نثار بیٹھے ہیں، تو ان سبھی کے لیے بہت زیادہ مبارکباد اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اس کام میں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے درخواست یہ ہے کہ یہ بنیادی کورس ہے، وقت پر آئیے، وقت پر اس میں شامل ہوں تاکہ آپ بہترین اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور آپ سب کی ان کوششوں میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کو توفیق دے کہ آپ بہتر سیکھیں اور پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین عطا فرمائے۔ جی سسٹر نورین، بیک ٹو یو۔ جی جزاک اللہ خیر۔
जी, जिन लोगों ने हैंड रेज़ किए मैं अपनी क्लास कंप्लीट करूँ, उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम ज़रूर आपका क्वेश्चन ले लेंगे। और ब्रदर अब्दुल है, सर इजाज़, आप लोग इंशाल्लाह क्लास मेरी ये कंप्लीट होती है तो फिर अपने-अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए ताकि इंशाल्लाह हमारी क्लास भी टाइम पर कंप्लीट हो जाए। तो आइए हम बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं अपनी क्लास का। ये है हमारी बुनियादी तजवीज़ सीखें आसान तरीके से। सबसे पहले जो हमने चीज़ सीखनी है, जिसे अपनी ज़िंदगी में लाना है, कुरान पर अप्लाई करना है, वो है कुरान मजीद में सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 4 है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान को ठहर-ठहर कर पढ़ो। तरतील के माना क्या है, हम इस पर थोड़ा देख लेते हैं, गौर करते हैं कि इत्मीनान और सुकून के साथ कुरान करीम के माना में गौर करते हुए तिलावत करना, और इस तरह से तिलावत करना कि तजवीद के उसूलों कवायद ना टूटे। अगर हमें माना आते होंगे तो ये हमारे लिए मज़ीद आसानी है। उसके लिए हमारे साथ रहिए हमारे कुरान कोर्सेज़ में, जो हम QC 1, 2 कोर्सेज़ करते हैं, माना भी सीखते हैं और मुख्तसर शरह भी सीखते हैं। और इसके साथ अगर हमारी तजवीद बेहतरीन होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसका दुगना और इससे जितना चाहें बढ़ाएँ अजर देंगे, और इसे हम अपनी ज़िंदगियों में लाना भी सीख जाएँगे। तारुफ देख लेते हैं तजवीद का। कुरान मजीद के हुरूफ को सही तलफ़्फ़ुज़ और दुरुस्त अदायगी के साथ तिलावत करने का नाम इल्म तजवीद है। अब इसमें सबसे पहली जो बात आती है वो आती है तलफ़्फ़ुज़ की। तलफ़्फ़ुज़ में हम देखते हैं कि जो तमाम हुरूफ हैं, जिन्हें हम उर्दू में हुरूफ़ तहज्जी कहते हैं, अरबी में इनको हुरूफ़ुल हिजा कह दिया जाता है, कि तमाम हुरूफ की आवाज़ों को सही तौर पर अदा करना। जैसे अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है अलिफ, ब, त, स, इसको हम इंशाल्लाह अपनी क्लासेस में पूरे के पूरे मुखारिज सीख लेंगे। और आपको ये इंशाल्लाह पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये जो कुछ कलर अलग-अलग से बना दिए गए, इनको इस तरह से कलर कोडेड किया गया कि कुछ अल्फाज मिलते-जुलते, यहाँ पर आप देखिए ता और तौ, इसी तरह से सीन और स्वाद, ये एक जैसे कलर में क्यों है, इन सब के बारे में इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लासेस में सीख लेंगे। अब हम देखते हैं कवायद के बारे में। हरफों को सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ लेने के साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि हरफों की आवाज़ों को कितना लंबा और कितना मुख्तसर रखा जाए। हरूफ को आपस में मिलाते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? इन तमाम छोटी-छोटी बातों को कवायद कहते हैं। और इंशाल्लाह आज हम नियत करते हैं कि हम इंशाअल्लाह जो भी सीखेंगे, क्योंकि जितना भी हमने पढ़ना हमने कुरान पर अप्लाई करना है। तो हमने अब कोशिश करनी है कि जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, उससे थोड़ा हट के कुछ इत्मीनान के साथ तिलावत करें ताकि हमारे उसूल व कवायद जो हम सीख रहे हैं उनको अप्लाई करना सीख लें। यहाँ पर आप देखिए ज़बर, ज़ेर और पेश का कायदा है। इसमें हम आज समझेंगे कि अगर थोड़ी-सी रद्दो-बदल कर दें तो माना में कैसे फ़र्क आ जाता है। इसी तरह से कुछ हुरूफ़े मद्दा है, कुछ हुरूफ़े लीन, मद, जज़म, शद और इदगाम का कायदा सीखेंगे, और इसके साथ-साथ हम सीखेंगे कि गुन्ना कैसे करना है, इज़हार कहाँ होगा, इख़फ़ा कैसे करते हैं और इक़लाब का कायदा क्या है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुरान मजीद में छोटे-छोटे से साइन दिए गए, अलामात दी गई हैं। उनमें कहीं पर वक़्फ़ करना होता है, कहीं रुकना होता है। इन तमाम सारी चीज़ों को हमने सीखना है। यानी अगर वक़्फ़ करना है तो कैसे करना है और किन अलामात पर वक़्फ़ करना ज़रूरी है। यानी अगर वहाँ पर वक़्फ़ नहीं किया जाएगा तो माना में तब्दीली वाक़ई नुमायाँ हो जाएगी, और वो तब्दीली बाज़ दफ़ा गुनाह का बाइस भी बन जाती है। इतना ये संगीन मामला है। और किन अलामात पर हरगिज़ नहीं ठहरना चाहिए। हमने देखा कि एक छोटी-सी लाम, उसके ऊपर अलिफ ला लिखा होता है, वहाँ पर हरगिज़ नहीं ठहरना। ये तमाम चीज़ें हम इंशाअल्लाह कुछ डिटेल के साथ सीख लेंगे। इसी तरह कुछ मुतफ़र्रिक़ कायदे हैं, वो जैसे-जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएँगी, हम इन्हें समझना शुरू कर देंगे। अब तजवीद का शरई हुक्म क्या है? ये है कि तजवीद का इल्म हासिल करना फ़र्ज़े किफ़ाया है। यानी कि एक जमात सीख ले, इसके बाद वो सिखाएँ, और इसके बाद ये है कि इस पर अमल करना फ़र्ज़े ऐन है। और हमने क्या पढ़ना है इस पूरी क्लास में, उसके बाद हमने अप्लाई कहाँ करना है, ये कुरान मजीद के अल्फाज़ होंगे। इन क्लासेस में हमारे क्विज़ नहीं होंगे, कोई इस तरह से होमवर्क नहीं होगा कि आपने ये होमवर्क कल करके लाना परसों। सिर्फ़ इसमें जो आपने चीज़ एक काम करना है वो है प्रैक्टिस। जो आप सीखते हैं कुरान मजीद आप पढ़ें, अप्लाई करें, इंशाअल्लाह बेहतरीन आपकी तिलावत हो जाएगी।
फायदा ये हो जाएगा कि कुरान मजीद को पढ़ने में हमारी जुबान गलती नहीं करेगी। और मकसद क्या है हमारा? इल्म तजवीद हासिल करने का मकसद दोनों जहानों की कामयाबी है इंशाअल्लाह। अब हम तजवीद की फजीलत और अहमियत देख लेते हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, यानी तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। यानी ये बात यहाँ पर नुमाया हो गई कि हमने सिर्फ सीखना नहीं है बल्कि सिखाना भी है। ये इस्लाम की खूबसूरती है कि जो आप सीखते हैं आपने इंशाअल्लाह सिखाना है। चाहे आप एक आयत, एक वर्ड सीखें, आप किसी को सिखाएं। और सिखाने में ये है कि आप खुद बहुत ज्यादा सीखते हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-माहिरु बिल कुरआन व अस्फ़ामिल बररा वल्लज़ी यक़रअुल कुरआन व यततअतअ फ़ीहि व हुवा अलैहि शाक़ुन लहु अजरान, यानी जो कुरान का माहिर है वो मुअज़्ज़ज़ तरीन फरिश्तों के साथ होगा। अब आप देखिए कि कितनी अहमियत है, कितनी फजीलत है। और इसके बाद फिर दोबारा अगली बात क्या बताएगी? और जो कुरान पढ़ते हुए हो, जैसे हम लोग अजमी लोग हैं, हमारी उस तरह से कमांड नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और कुरान का पढ़ना उसे तकलीफ दे लगता हो तो इसका अजर दुगना होगा। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जितना चाहे बढ़ाएं। इसी तरह से फरमाया गया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, कुरान को अपनी आवाजों से जीनत दो, यानी कि खूबसूरत से बेहतरीन तिलावत करने की कोशिश की जाए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल कुरआन बिलुहूनिल अरबी व अस्वातिहा, कुरान को अरब के लबो लहजा और उनकी आवाजों में पढ़ो। इसके लिए बेहतरीन जो हल है, हम कोशिश कर सकते हैं, हम कारी हजरात की तिलावत लगाएं, सुने और फिर कोशिश करें कि खुद ऊंची आवाज में, क्योंकि जब आप ऊंची आवाज में पढ़ते हैं तो आपको खुद अपनी गलतियां नुमाया होकर महसूस होने लगती है कि यहाँ मैंने इसको लफ्ज को बारीक कर दिया या मोटा पढ़ दिया। तो आप कारी हजरात को बिल्कुल जैसे वो पढ़ते हैं उसी तरह से उसको नकल करने की कोशिश करें और ये इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा। अब हम देखते हैं कि लहन किसे कहते हैं। अब लहन में तारीफ, इकसाम और इनके हुक्म क्या है। लहन का लफ्जी माना है कुरान करीम को पढ़ने में गलती करना। अभी हम आगे देखेंगे कि वो छोटी छोटी गलतियां जो हम रवानी में पढ़ते हुए कर जाते हैं। लहन की दो अक़साम है, एक होगी जली और एक खफी। लहन जली का मतलब है वाज़िया और नुमाया गलती, यानी कि आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, कोई पास बैठा शख्स आपकी उस गलती को पकड़ ले। जबकि दूसरी गलती ऐसी है वो पोशीदा और मामूली गलती, इसे लहने खफी कहते हैं। यानी आप रवानी में पढ़ रहे हैं, पास बैठा शख्स ये महसूस नहीं कर पाएगा और आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पर गलती कर दी है। अब ये इस तरह से होता है कि बाज़ दफ़ा हमें अवेयरनेस नहीं होती कुछ बातों की, कुछ बातें हम कि जब बहुत तेजी से पढ़ने की कोशिश करते हैं कुरान मजीद को या नमाज को, तो वो गलतियां हमारी इस वजह से हो जाती हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर कुछ अल्फाज हैं जैसे अल्हम्दु। अब हा जो हमने हा हलक से हा जब निकाल के अल्हम्दु कहा और दूसरी तरफ हमने अलहम्द यानी कि हाँ, ये हा हम सीने वाली हा इसको कहते हैं। इसमें आप देखिए कि फर्क क्या हुआ। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि तमाम तारीफें और तमाम शुक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है। अब अगर हम इसको अल्हम्दु इस तरह से पढ़ देंगे और देखिए यहाँ पर दू और दा, पेश और जबर का भी फर्क आ गया। अगर इसका हमने लिहाज नहीं रखा तो माना क्या बन जाता है, आग की हरारत का खत्म होना या मौत का तारी होना। नाउजुबिल्लाह, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट में चला गया और माना क्या से क्या हो गया। अब इसकी दूसरी मिसाल देखते हैं, इस्मुन। अब इस्मुन और इफ्मुन इसमें क्या फर्क है। अब ये सीन जो है सिटी वाली, ये इसका आवाज एक हम निकालते हैं। अब इसको हम इंशाल्लाह अगली क्लासेस में देख भी लेंगे, इसकी बहुत प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। अब इसका मतलब है हम किसी से पूछेंगे मा इस्मु का, यानी हम पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है। जबकि हम इस सीन को जब फा में बदलेंगे तो हम कहेंगे मा इस्मु का, यानी आपका गुनाह क्या है। हम अजमी लोग हैं, हमें तो ये छोटी छोटी चीजों का पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप जाते हैं अरब इलाकों में जाते हैं, आप जाके वहां इस तरह से बात करेंगे तो ये बड़ी संगीन गलती शुमार की जाती है। इसी तरह से जा और जा,
ذا چونکہ ہم نے اس کو سیکھ بھی لینا، یہ نرمی سے ادا ہوگا، اس کا مطلب ہے وہ ذلیل ہوا، جبکہ ذلہ وہ پھسلا. یہ تھوڑی تھوڑی سی تبدیلیاں دیکھیں، ان کو کہتے ہیں قریب مخارج الفاظ، یعنی کہ یہ بولنے میں ایک جیسے لگتے ہیں اور بعض دفعہ ان کی شکلیں بھی ملتی جلتی ہوتی ہیں، لیکن ان کا تھوڑا تھوڑا سا فرق اس کو ہم نے خود بنانا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، اس کو اسی طرح سے پڑھا گیا اور ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. اب آپ دیکھیے تینون اور قینون، اب دیکھیے انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، اور اگر ہم اس کو تین کہیں گے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان انجیر کا بنا ہوا ہے. یہ ہم نے حروف کو حروف سے بدلا اور اتنی معنی میں تبدیلی آ گئی. اسی طرح سے جب ہم کہیں گے قل اور کل، قل کہہ دیجئے اور کل ہم کہتے ہیں کھانے کو. اب ہمارے الحمدللہ جو ہم کافی پڑھتے بھی ہیں، دیکھیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتی ہوں کس کی؟ صبح کے رب کی. اب ہم نے قل یعنی کہ کہہ دیجئے سے بات شروع کی، تو نعوذ باللہ اگر ہم کھائیے سے بات شروع کر رہے ہیں تو وہ اس معنی کو میں سے بولنا نہیں چاہ رہی ہوں، نعوذ باللہ بہت یہ سنگین غلطی شمار ہو جائے گی. اسی طرح سے علیم، اللہ رب العزت کی صفت ہے یہ جاننے والا، اور علیم دردناک، ہم نے قرآن مجید میں بار بار پڑھا عذاب علیم یعنی کہ دردناک عذاب. اب کہاں دیکھیے اللہ رب العزت کے صفاتی نام، علیم جاننے والا اور دردناک عذاب. ان چیزوں کی سنگینی کو محسوس کیجئے اور انشاءاللہ پوری کوشش کیجئے کہ ہم اپنی تجوید کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم پیش کو زبر سے بدل دیتے ہیں یا زبر کو پیش سے بدلتے ہیں تو کیا ہم غلطی کر جاتے ہیں. اب ہے قتل داوود، اب یہ جو دو ہے دال کے پر پیش ہے، اس کا معنی بنا کہ قتل کیا داؤد نے. کس کو قتل کیا؟ جالوت کا. اب یہ جو زبر ہمیں بتا رہی ہے کہ فاعل اور جو آپ کا مفعول ہے اس میں فرق آ گیا، یعنی کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. اب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں قتل داؤد جالوت، اب یہ زبر اور پیش نے کیا تبدیلی اس میں بدل دی، اس میں چینج لا دیا. جالوت نے داؤد علیہ السلام کو قتل کیا، نعوذ باللہ بات بالکل الٹا دی گئی. تو یہ حرکت سے جو حرکت کو بدلنا ہے اس کا خاص خیال رکھیے کہ یہ غلطی کر کے ہم گناہ گار نہ ہو جائیں. اور لہنے چلی کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ ایسی غلطی کرنا بہت سنگین ہے اور جان بوجھ کر ایسی غلطی کرنے والا گناہ گار ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں ایسی غلطیوں سے بچائے تاکہ انشاءاللہ ہم بہترین طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں اور سمجھ سکیں اللہ رب العزت ہمیں کیا بات بتا رہے اور ہم اللہ رب العزت سے کیا بات کر رہے ہیں. اسی طرح سے کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، بعض وقت وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتی. اب دیکھیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب ہم جاء کو تیزی میں کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب تیزی سے پڑھ لیا، فٹافٹ نماز پڑھی، زیادہ تر سورہ فاتحہ کے بعد ہم سورت ایک ملاتے ہیں تو ایسی ہم غلطی کر جاتے ہیں. تو اب یہ جو مد کرنا لازمی ہے، مد کا نشان اکثر ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے، ہم اس کو اردو میں بھی مد ہی کہتے ہیں اور جس کو ہم جب عربی میں پڑھ رہے تھے تو کے نام چھوٹے چھوٹے سے وہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاسز میں سیکھیں گے. اور ناموں سے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے کرنا جو ہے وہ کرنے والا کام ہے وہ اس چیز کو فوکس کرنا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سیکھیں اور اپلائی کر لیں. اب ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور اس میں ہونے والی 19 عام غلطیاں کون سی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا کو ہم نے ہا میں بدل دیا، رحمان میں بھی اور رحیم میں بھی. اسی طرح سے الحمدللہ رب العالمین، ہاں ہم نے کیا کیا؟ ہا کو ہا میں بدلا اور عین کو ہم نے بدل دیا حمزہ میں. اور جب ہم روانی سے تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اکثر ہم نے یہ بہت چھوٹی عمر میں نماز یاد کی ہوئی ہوتی ہے تو ایک روانی میں ہم پڑھتے ہوئے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ خیال نہیں رکھتے، صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ناواقف ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان مختصر سی جو 10 کلاسز ہیں ان میں ہم زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. الرحمن الرحیم میں وہی غلطیاں. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب نعبد اس کا بن گیا نعبد اور نستعین، یہ معنی میں فرق آ جائے گا. اور اس کا معنی میں اس لیے کر بھی نہیں رہی کہ یہ ہماری
قرآن مجید کی آیات ہیں تو یہ بہت اس کا ترجمہ سنگین قسم کا ہو جائے گا. اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم. اب اہدنا الصراط، صاد اور سین، اکثر یہ کہ بولنے میں ہم اس کو ایک جیسا پڑھ دیتے ہیں، قا کو ہم تا سے بدل دیتے ہیں. اسی طرح سے قاف اور کاف کا فرق بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. اس کے بعد ہے صراط الذین انعمت علیہم. اب دیکھیے یہاں پر ہم نے کتنی غلطیاں کی. ہم نے صاد کو سین میں بدل دیا، قا کو تا سے بدل دیا، اور ہم نے زال کو زا. یہ تھوڑا فرق آئے گا انشاءاللہ جب ہم ان کے مخارج پر جائیں گے، بہترین طریقے سے ہم ان کے فرق کرنا سیکھ جائیں گے. عین کا فرق، حمزہ کا فرق، اس کو بھی ہم سیکھیں گے. اور اس کے بعد ہے غیر المغضوب. مغضوب، اب اس کو ہم تیزی میں پڑھتے مغضوب کر دیتے ہیں. اسی طرح سے علیہم میں حمزہ بنا دیا. ولضالین، اب یہ جو ضاد ہے اس کو جب ہم زا سے بدلیں گے تو اس کے معنی چینج ہو جائیں گے. اس کو تو ہم نے دیکھ بھی لیا نا. ہم نے کہا ولضالین، ہم نے کہا یہ جو بھٹکنے والا معنی، اور ضالین کا کیا ہو جائے گا؟ پھسلنے والے لوگ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کس طرح سے کرنی ہے. ہم نے سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا، ہم نے QC1 سے بھی سیکھا ہے کہ شیطان سے اپنی حفاظت کرنی ہے. حفاظت کیسی ہوگی؟ تعوذ پڑھنے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد ہم پڑھیں گے تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پر جو قابل غور بات وہ یہ ہے کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے، جبکہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھنا اختیاری ہے. یعنی کہ تعوذ لازمی ہے، تعوذ آپ نے ضرور پڑھنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تلاوت کرنے کا احسن طریقہ کیا ہے. جب ہم تلاوت شروع کریں گے ہم کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسٹاپ، تھوڑا ٹھہریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسٹاپ کر دیجئے. پھر ایک آیا مبارکہ پڑھیے، قل هو اللہ احد، رک جائیے. پھر اسی طرح سے اس سورہ کو مکمل کیجیے. یعنی کہ تعوذ، تسمیہ اور سورت کے شروع کو تینوں کو الگ الگ پڑھیں تاکہ ہم خود سمجھ سکیں. اب اس طرح سے جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے جب قل کہا تو اس کا معنی کیا ہے، ہوا کا کیا معنی ہے. اللہ رب العزت کا ذاتی نام احد. اور جو لوگ QC کورسز کر چکے، QC1 خاص طور پر، ان کو یہ چیزیں سمجھ میں بھی آ رہی. انہوں نے ابھی شروع کرنا ہے انشاءاللہ، یہ سارا کچھ ہم سیکھیں گے. تو ایسا ہے کہ یہ جو ہم نے آج بات سیکھی وہ یہ ہے کہ ہم نے نہ صرف قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی تلاوت کو بہتر کرنے کے لیے ہر آیت پر رکنا ہے. باقی ایسا ہو جاتا ہے کہ آیت اگر لمبی ہے ہم اس میں پتہ نہیں چل رہا رکنا کہاں پہ. یہ ساری چیزیں ہم نے انشاءاللہ اپنے اس کورس میں سیکھنی ہے. ایسا کرتے ہیں، یہاں پر ہم اپنا دعا کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر جو بات کسی کو کرنی یا سوال پوچھنا ہے تاکہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس بھی کر لیں گے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سب سے پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر عبدالحی سر جی اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے ہماری کلاس پر، تجوید کلاس خاص طور پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ وعلیکم نورین. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سر جی تعالیٰ کیا آپ عمل کر لیجیے. اجر عظیم دے. جو کام آپ لوگوں نے شروع کیا ہے الحمدللہ اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ترجمہ سیکھنا کوئی اتنا کمال نہیں ہے، اس سے صرف سمجھ آتی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، لیکن قرآن کو صحیح پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بعض اوقات قرآن میں ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ انسان کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے اور کہہ کچھ اور جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس لیے یہ تجوید جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ کوشش کریں
کہ اس کو آسان طریقے سے کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ اسے بار بار دہرائیں گے نہیں، یہ جو ہے آپ کو بھول جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اسے جب تک سنائیں گے نہیں، یعنی اس کی مشق نہیں کریں گے، جیسا کہ گروپ میں آپ کو جو ہے وہ مختلف صورتوں کی مشق دی جائے گی، آپ کو یہ نہیں آئے گا۔ تو بس کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ تجوید سے قرآن پڑھنا اور سکھائیں، اور جو ہے اس کو دوسروں کو بھی ہم سکھائیں۔ شکریہ۔ جی جزاک اللہ خیرہ۔ سر اجاز، سر جی آپ، ہاں جی السلام آئے، علیکم۔ کیونکہ آپ کا تو ماشاءاللہ بہت کنٹریبیوشن ہے۔ السلام جی علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ ہماری سسٹرز نے بہترین قسم کا کام سٹارٹ کیا ہوا ہے، جو کہ قرآن پاک کی تجوید کے ریفرنس سے ہے۔ تو قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ جیسے انہوں نے سورہ مزمل کی آیت آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی کہ واضح اور صاف طور پہ۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے ماشاءاللہ، یہ ہماری سسٹرز بہت زیادہ محنت کرتی ہیں، بہت زیادہ محنت کرتی ہیں۔ تو آپ اس کو بار بار ریپیٹ کریں، ویڈیو کو بار بار دیکھیں، جو چیز سمجھ نہیں آتی آپ اس کو گروپ میں پوچھیں۔ باقی آپ کو پتا ہے سرکاشف نے بھی کہا ہے کہ ایک حدیث مبارکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کیا اس کا مطلب ہے تم میں سے بہترین ہوا جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ ہماری سسٹرز سکھا رہی ہیں اور آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، تو آپ کیا جی بہترین قسم کی کلاس میں بیٹھے ہوئے اس وقت۔ تو ہم میں سے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سارے کا سارا قرآن پاک کا علم آتا ہے یا میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھ لیتا ہوں۔ یہ قرآن کا علم ایک خزانہ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو ہم نے اس کوشش کے اندر لگے رہنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور ترتیل سے خوبصورت انداز میں پڑھنا ہے۔ مجھے خود رشک آتا ہے کہ جتنی ہماری سسٹر جتنے پیار سے، جتنے اسے خلوص سے اور جس طریقے سے پڑھتی ہیں کہ میں خود بھی شاید اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کی زندگی اسوائے حسنہ ہے، اس کو آپ اپنائیے۔ تو اب آپ نے اس کو قرآن کو سمجھنے کا، پڑھنے کا سلسلہ سٹارٹ کر دیا ہے۔ تو ہوتا ہی ہے کہ پہلی کلاس میں بہت لوگ ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ گریجولی کیا ہوتے ہیں، کم ہوتے جاتے ہیں نا۔ یہ ایسے ایگزامپل ہے جیسے رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تو پہلے مسجدیں بھر جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ گریجولی پتہ نہیں کم کیوں ہونے جاتے ہیں، حالانکہ بعد میں زیادہ ثواب ملنا شروع ہوتا ہے جب سمجھ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر زیادہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہیں پہ میرے الفاظ یہی ہیں کہ اس سلسلے کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، کنٹینیو رکھنا ہے۔ 10 کلاسیں ہیں، آدھے گھنٹے کی میکسیمم کلاس ہوگی، تو اس کو برائے مہربانی کنٹینیو رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی سسٹر تھینک یو۔ جی سسٹر میرا ہیں، تو میں چاہ رہی ہوں سسٹر آپ کلاس کمپلیٹ کر لیجئے اور اگلی کلاس کے لیے بتا دیجئے کہ انشاءاللہ آپ موجود ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا انٹرنیٹ کا ایشو تھا جس کی وجہ سے میں کنٹینیو نہیں کر سکی یہ کلاس، تو کائنڈلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنے کا بہت ثواب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ حروف کی ادائیگی جس طرح آپ کو سسٹر نورین نے بھی بتایا کہ اگر ہم غلط ادائیگی کریں گے تو اس سے معنی بدل جاتے ہیں، جو کہ ایک گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ تو کائنڈلی جو لوگ بھی اس گروپ کو جوائن کر رہے ہیں سب سے زیادہ فوکس کریں کہ جو آپ کو لیسن پڑھایا جاتا ہے اس کی پریکٹس کریں۔ ہم ویکلی ڈسکشن گروپ بھی بنائیں گے انشاءاللہ، اور اس میں آپ کو ہوم ورک دیں گے اور آپ لوگ سنا سکیں گے اپنا سبق، بردرز بھی اور سسٹرز بھی۔ تو کائنڈلی آپ اس اپرچونٹی کو اویل کریں اور صدقہ جاریہ بنیں اور سیکھیں اور سکھائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی کلاس کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔